اس کے لیے پانی ڈالے، اس کے اہتمام کرے کہ میں نے اچھے طریقے سے تمہیں کھانا کھلانا ہے۔ کھانا کھلانے کے حوالے سے میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات عرض کیے دیتا ہوں کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے گھر گئے، تو ان کے جو خادم تھے امام مالک کے، انہوں نے حضرت امام شافعی کا پورا پروٹوکول کا ایسی انتظام کیا، اور جب رات سونے کا وقت ہوا تو حضرت امام مالک نے ان کو علیحدہ سے کمرہ دیا، ان کو کمرہ دے کے ان کو سلایا، اور جب حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں رات سو رہا تھا تو سحر کا جب وقت ہوا تو میں نے دیکھا میرے کمرے کا کوئی دروازہ کھٹکا رہا ہے۔ جب میں نے وہ دروازہ دیکھا تو میں نے بولا تو آگے سے حضرت امام مالک خود موجود تھے اور لوٹے میں پانی لے کر کھڑے تھے وضو کے لیے۔ تو میں انتہائی شرم محسوس کی کہ اتنے بڑے امام میرے لیے پانی کا لوٹا لے کے کھڑے ہیں۔ تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے محسوس کر لیا کہ امام شافعی فیل کر رہے ہیں کہ کوئی شرم محسوس کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ بھائی مہمان کی مہمان نوازی کرنا سنت ہے، تو اس لیے میں بھی آپ کے لیے پانی لے کر آیا ہوں۔ اور اسی طرح امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام شافعی سے بھی میں پتہ چلتا ہے، اور ایک اور حدیث میرے ذہن میں آ رہی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی آئے بڑے دور سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت اپنے تمام ازواج مطہرات کے گھروں میں یہ پیغام بھیجا کہ کسی کے پاس کوئی کھانا پڑا ہے کھانے کے لیے تو بھیجو، میں نے اپنے مہمان کو کھانا کھلانا ہے۔ تو اس وقت حالات ایسے تھے کہ کسی کے پاس بھی کھانا اویلیبل نہیں تھا اس وقت، تو ایک انصاری صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ان کو اپنے گھر لے جائیں اور ان کو کھانا کھلائیں۔ وہ انصاری صحابی نے اس صحابی جو مسافر تھا اس کو ساتھ لیا اور اپنے گھر لے گئے۔ جب اپنے گھر لے کر گئے تو اپنی بیوی سے کہا کہ یہ ہمارا مہمان ہے، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیا ہے اور اس کے کھانے کا بندوبست کرو۔ ان کی بیوی نے بتایا کہ گھر میں صرف ایک بندے کا کھانا موجود ہے، بچے رو رہے ہیں بلک رہے ہیں، میں ان کو کھلا دوں گی، اگر ان کو کھلا دوں گی تو پھر ان کو کیا کھلاؤں؟ تو ان صحابی نے انصاری صحابی نے کہا کہ اے میری زوجہ، آپ اس طرح کریں کہ آپ بچوں کو بہلا پھسلا کے کسی طریقے سے بہانے سے سلا دیں اور میرے اور ان کے لیے اب کھانا ایک بندے کا لے کر آ جائیں۔ جب آپ میرے سامنے کھانا رکھیں تو آپ چراغ کی بتی ٹھیک کرنے کے بہانے اٹھیں اور جا کر چراغ کی بتی کو گل کر دیں، یعنی بند کر دیں، تو اندھیرا ہو جائے گا، ہمارا مہمان یہ سمجھ ہی نہیں پائے گا کہ کھانا میں کھا بھی رہا ہوں یا اکیلا منہ ہی ہلا رہا ہوں، میں اندھیرے میں صرف منہ ہلاتا رہوں گا اور وہ کھانا کھا لے گا، چلے ان کی ہماری طرف سے ان کو کھانا مل جائے گا، تو بہانہ یہ بن جائے گا کہ چلو انہوں نے کھانا کھا لیا۔ تو ان کی بیوی نے ایسے ہی کیا۔ جب رات گزر گئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو آگے بتایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابی نے اتنی پیاری حرکت کی کہ اللہ کو ان کے اوپر پیار آیا ہے اور اللہ کی رحمت ہے ان کے اوپر۔ جب صبح کے وقت وہ ساری صحابی ان سے ملے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو آپ کی جو رات والی حرکت تھی اس کے اوپر بڑا پیار آیا اور آپ پر رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ یعنی صحابہ میں اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، خلفائے راشدین نے، اور اسی طرح ہمارے جو بزرگ گزرے ہیں انہوں نے بھی مہمانوں کی بڑی مہمان نوازی کی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے عام یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ جب مہمان آتا ہے تو اللہ کی رحمتیں ساتھ لے کر آتا ہے۔ اچھا، جب اب مہمان رخصت ہو رہا ہے آپ کے گھر سے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اس وقت یہ کرنا چاہیے کہ آپ اس کو دروازے تک چھوڑنے جائیں، اس کا سامان ہے تو اس کے لیے سواری کا بندوبست کریں اور اس کو اس یعنی کہ احساسات کے ساتھ رخصت کریں کہ وہ یہ سمجھے کہ آپ نے بہت خوشی کے ساتھ اس کو اپنے گھر ٹھہرایا تھا اور اب دوبارہ سے اس چیز کی تمنا میں ہے کہ وہ پھر آپ کے گھر آئے۔ تو اس طرح وہ کیا ہوگا کہ وہ آپ سے خوشی خوشی آپ سے واپس جائے گا اور اللہ کی رحمتیں آپ پر نازل ہوں گی۔ اس لیے میزبانی کے بھائی، چھوٹے بھائی، آداب یہی ہے کہ ہم ہر وقت اس چیز کو سوچیں کہ ہم نے یہ جو کام کیا نا، ہم نے خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے، ہم نے کسی سے اس کا اجر نہیں لینا ہے، ہم نے اس کا اجر لینا اللہ کے لیے۔ جب آپ کے گھر کوئی مہمان آتا ہے تو آپ اس کا یعنی کہ خیال رکھتے ہیں۔ جب حج پر اور عمرہ پر لوگ جاتے ہیں نا مکہ اور مدینہ میں، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کہ یہ ضیوف الرحمان ہوتے ہیں، یہ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر اس وقت ان کی مہمان نوازی کرتا ہے، وہاں پہ اللہ تعالیٰ میزبانی کرتے ہیں ان کے لیے۔ تو یہ میزبانی کرنا بہت بڑی سعادت کی بات ہے، بہت بڑے شرف کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو میزبان بنائے اور اس کے آداب بھی ہمیں سیکھنے چاہیے تاکہ ہم مہمان کو رحمت سمجھیں نہ کہ زحمت۔ جیسا کہ آپ نے سنا، بابا ہمیں میزبانی کے آداب کے بارے میں بتا رہے تھے کہ ہمیں گھر میں میزبانی کیسے کرنی چاہیے۔ اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ یہ آپ کی طرف سے محبت ہوتی ہے اور پیار ہوتا ہے ہمارے لیے۔
امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے گا. اس وقت کے لیے اللہ حافظ.